چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں اور اس شخص کے پاس پہنچ کر علم حاصل نہ کروں۔ آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس، حضرت خضر کے پاس پہنچے، ان سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، کہا کہ میں موسیٰ ہوں، اللہ کا پیغمبر۔ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ نبوت اور مقام اور مرتبے کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھوٹے تھے، لیکن جو علم حضرت خضر کے پاس تھا وہ حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے علم حاصل کرنے کی درخواست کی تو کہا اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تم میرے پاس رہ کر علم حاصل نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصرار کرتے سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مجھے تم صبر کرنے والا پاؤ گے، علم کی راہ میں جو بھی مشقتیں آئیں گی میں اس پر صبر کروں گا، میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال تھا، اولو العزم پیغمبر، لیکن اس کے باوجود علم کا یہ شوق ہر عالم دین، ہر عالمہ اور معلمہ کے دل میں علم کا یہی شوق ہونا چاہیے، علم سے اس کا رشتہ ہمیشہ گہرا اور مضبوط ہونا چاہیے۔ علمی تقاضے میں دوسری بات، علم کے لیے ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی، ذرا ہم اس پر اپنی نظر دوڑا کر دیکھیں۔ ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کا انہوں نے سفر کیا۔ بعض تو وہ تھے جن کی زندگی ہزار سے زیادہ سفر میں گزری صرف حصول علم کے۔ حضرت محمد بن مندہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے، محدث تھے، انہیں جبالۃ الارض کہا جاتا، خوب سفر کرنے والے۔ ان کے اسفار صرف اور صرف علم دین کے لیے ہوا کرتے تھے۔ 20 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلے علم دین کے حصول کے لیے، اور جب واپس لوٹے تو ان کی عمر 65 سال تھی۔ 65 سال کی عمر میں اپنے علمی سفر سے واپس لوٹتے، گویا کہ پورے 45 سال حضرت محمد بن مندہ رحمۃ اللہ علیہ طلب علم میں انہوں نے گزار دیا۔ اور جب وہ واپس اپنے گھر لوٹتے تو مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ کتابوں کے 40 بنڈل تھے۔ یہ وہ دور تھا جب کہ سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ یہ سفر انہوں نے علم دین کے لیے کیا۔ علم دین کے لیے یہی شوق اور جذبہ اور مطالعے کا شوق ایسا ہی ہر عالم اور عالمہ کے دل میں ہونا چاہیے۔ علم دین کے سلسلے میں خدمت دین کا جو دوسرا تقاضا وہ یہ ہے کہ ہم براہ راست امہات الکتب سے استفادہ کریں۔ آج کل حصول علم کے بہت سارے ذرائع آ چکے ہیں مارکیٹ میں، اور سب سے بڑا ذریعہ یہ ہمارا موبائل فون۔ کچھ بھی ہمیں کوئی تقریر کرنا ہے، کوئی خطاب کرنا ہے، یا کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہماری نظر موبائل فون پر جاتی ہے۔ کبھی کسی خطاب کے لیے، کسی تقریر کے لیے واٹس ایپ پر کوئی مضمون آ گیا اور بغیر کسی تحقیق کے اسی مضمون کو ہم دوہرا دیتے ہیں، اور کبھی سوشل میڈیا پر یا گوگل کے ذریعے کچھ معلومات جمع کر لیے اور اسی کو اپنے طریقے سے ترتیب دے کر ہم کوئی تقریر یا خطاب کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک عالم دین کی شان نہیں۔ عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی بھی موضوع کے لیے امہات الکتب کا مطالعہ کرے، قرآن حدیث سے استفادہ کرے، تفاسیر سے، حدیث کے جو تراجم ہیں اس کی جو بھی تشریحات ہیں، اور پھر جتنی بھی اسلامی کتابیں ہیں، مستند کتابیں، ان کتابوں سے براہ راست استفادہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تیسری چیز، مستند علماء سے علم حاصل کرنا، یہ بھی علم کا ایک اہم تقاضا ہے، خدمت دین کا اہم تقاضا ہے۔ آج کا دور فتنوں کا دور ہے، علماء کی کثرت ہے، ایسے میں ہم علم حاصل کریں تو مستند علماء سے علم حاصل کریں۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہم سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا انظروا امن تاخذون دینکم،
جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ذرا ان کو بھی دیکھو، ان کے علم کا اور دین کا معیار کیا۔ مستند عالم دین سے علم حاصل کرنا یہ ہمارے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ جس کو بھی ہم دیکھیں کہ اچھا تقریر کر رہا، جس کو بھی ہم دیکھیں کہ اس کی کئی اچھی کتابیں، زبان اچھی ہے، بولنے کا انداز اچھا ہے، لکھنے کا انداز اچھا ہے، تو اس سے متاثر ہو کر اس کو اپنا آئیڈیل بنا لے، اس کے خطابات اور اس کی تقاریر اور اس کی کتابوں سے استفادہ کرنے لگ جائیں تو یقیناً اس میں ہم سے بھی چوک ہوگی اور ہم بھی کہیں نہ کہیں گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مستند اہل علم سے، جن کے علم، جن کے تقوی اور جن کے عقیدے کا ہمیں پوری طریقے سے اطمینان ہو، ایسوں سے علم حاصل کرنا یہ خدمت دین کا اہم تقاضا ہے۔ ابتدائی دور میں، عہد اسلام کے ابتدائی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی ہر کتاب سے علم حاصل کرنے سے روکتے تھے۔ تورات، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اس میں بڑی اچھی بات لکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت اس کتاب کے مطالعے سے روک دیا۔ وجہ یہ کہ ابھی وہ طلب علم کے مرحلے میں تھے، اسلام کا ابتدائی دور تھا۔ اگر قرآن کے نزول کے زمانے میں کوئی طالب علم تورات کا مطالعہ شروع کر دے تو اس کے راہ راست سے ہٹ جانے کا امکان تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو بھی قرآن مجید کے علاوہ اور اپنے احادیث کے علاوہ دوسری کتابوں کے مطالعے سے آپ نے احتیاط برتنے کی تعلیم دی۔ لیکن جب صحابہ کرام علم میں پختہ ہو گئے تو اللہ کے نبی نے آخری دور میں ان کتابوں سے استفادہ کرنے کی تعلیم دی۔ تو اس لیے اس میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس سے بھی استفادہ کریں، چاہے وہ کتاب ہو یا عالم دین، وہ مستند ہو، تاکہ ہم ہر طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ خدمت دین کے علمی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم انبیاء اور صالحین کی سیرتوں کا مطالعہ کریں۔ قرآن مجید کا ایک اہم موضوع انبیاء اور صالحین کی سیرت ہے۔ انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، صالحین کے واقعات بھی قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیے گئے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا، اور اس کا دوسرا اہم فائدہ یہ ہوگا کہ خدمت دین کے طریقے ہمیں معلوم ہوں گے۔ انبیاء کرام نے کن طریقوں سے دین کی خدمت کی، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، دعوت کے کیا طریقے تھے، اصلاح کے کیا طریقے انبیاء کرام نے اپنائے، یہ سارے طریقے ہمیں صحابہ کرام کی، اسلاف کی اور انبیاء کی سیرتوں کے مطالعے سے معلوم ہوں گے۔ انبیاء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے حالات حاضرہ پر نظر، یہ بھی خدمت دین کے علمی تقاضوں میں سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حالات پر بھی بہت زیادہ روشنی ڈالی گئی۔ سورہ شعراء، جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے، انبیاء کرام کے ان واقعات میں اگر ہم بغور ان واقعات کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ ہر معاشرے میں کیا خرابیاں تھیں، کیا کمزوریاں تھیں۔ ان خرابیوں اور کمزوریوں کو ذکر کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں، حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے میں، حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے میں، شعیب اور لوط علیہ السلام کے واقعے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، یہ سارے واقعات سورہ شعراء میں ہم پڑھ کر دیکھیں۔ حالات پر بھی اس میں تبصرہ کیا گیا ہے، حالات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ تو ایک عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ حالات پر بھی اس کی گہری نظر۔ انبیاء کرام کا اپنے معاشرے سے بڑا گہرا ربط اور تعلق تھا۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے، یہ سارے رسول
کھاتے پیتے تھے, بازاروں میں گھومتے پھرتے تھے. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ, بازاروں میں گھومنا پھرنا یہ معاشرے کی خرابیوں کو جاننے کے لیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے جو اعتراضات کیے ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا, ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق, اس رسول کو کیا ہو گیا جو ہماری طرح کھاتا پھرتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا. نبی بازاروں میں جاتے کیوں تھے؟ وہاں کی خامیوں کا اور خرابیوں کا جائزہ لینے کے لیے. مشہور واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار میں داخل ہوئے, آپ کی نظر اناج اور غلے کے ایک ڈھیر پر پڑی. آپ کو ذرا شک ہوا, آپ نے اناج کے اس ڈھیر میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو اندر سے گیلا کر محسوس ہوا. آپ نے اس تاجر سے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ رات بارش ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اناج گیلا ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس گیلے اناج کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. تو غش انبیاء کرام جو کہ ساری امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہوا کرتے, ان کا بھی یہ حال ہوا کرتا تھا کہ وہ معاشرے سے گہرا تعلق رکھتے, معاشرے کی خرابیوں پر نظر رکھتے اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کرتے تھے. حالات پر ان کی گہری نظر ہوا کرتی تھی. تو یہ کچھ علمی تقاضے, اسی طریقے سے خدمت دین کے کچھ عملی تقاضے. عملی تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم عمل سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں, عمل سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. انبیاء کرام کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ, نیک عمل کرو. انبیاء کو حکم دیا جا رہا ہے, رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے عمل صالح کا, جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمل یہ کس قدر ضروری ہے. اللہ کے نبی کا جو حال تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے تھے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اس کے باوجود آپ کا حال یہ تھا, ساری رات آپ عبادتوں میں گزار دیتے تھے, جس کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم آ گیا, پیر سوج گئے. کسی نے آپ سے پوچھا کہ اتنا زیادہ عبادتیں کرنے کی کیا ضرورت, جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہ تعلق عمل سے ایک عالم دین کا ہونا چاہیے, خصوصاً ان اہل علم کا جن کا تعلق خدمت دین سے. خدمت دین میں عمل کی بڑی اہمیت ہے. انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے خدمت دین کے موقع پر زیادہ سے زیادہ عمل سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم دیا. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے دربار میں بھیجا تو فرمایا کہ اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری, کہ تم اور تمہارے بھائی میری ان نشانیوں کے ساتھ جاؤ, ولا تنیا فی ذکری, میری یاد سے کبھی غافل نہ ہونا, ذکر کرتے رہنا. اور اللہ کے نبی سے کہا گیا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. کس قدر آپ کو تسبیح کا ذکر کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں, ذرا غور کریں کہ میدان دعوت میں, راہ دعوت میں مشرکین کی جانب سے, دشمنوں کی جانب سے جو بھی تکالیف آئیں آپ اس پر صبر کیجئے. فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک, اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے کے بعد. ومن آناء اللیل, رات کے سارے اوقات میں. فسبح واطراف النہار, اور دن کے سارے اوقات میں. غرض ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنے کی, خصوصاً دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو اللہ کا دین پہنچاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہنے کی آپ کو تلقین کی گئی, آپ کو تاکید کی گئی. علم کی حفاظت کا حقیقی ذریعہ ہی عمل کے بغیر ہم اپنے علم کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. اس لیے سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ علم عمل کو آواز دیتا ہے,
اور اگر عمل اس کی آواز پر، اس کی دعوت پر لبیک نہیں کہتا تو یہ عمل بھی، یہ علم بھی ہم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو علم کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہماری تقریریں نہیں بلکہ ہمارا عمل ہے۔ جس قدر ہم عمل سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے اسی قدر ہمارا یہ علم محفوظ رہے گا۔ اور عملی تقاضوں میں سے دوسرا اہم تقاضا یہ ہے کہ امت کے لیے، خصوصاً اپنی بہنوں کے لیے ہم عملی نمونہ بنے۔ ہم اپنے علم سے زیادہ اپنے عمل سے اپنے سہیلیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل خانہ کو اور اپنے معاشرے کو متاثر کریں۔ عمل ہی اور ہمارا کردار ہی بہترین باعث ہے۔ ہم اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو بلائے اور نیک عمل کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اپنے آپ کو بطور کردار، بطور نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہے إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اسلام کا اگر تم عملی نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو مجھے دیکھو۔ یہ کردار یہ بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا یہ آپ کے قول سے پہلے آپ کے عمل کا اور آپ کے کردار کا انقلاب تھا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، یہ آپ کی نرم طبیعت تھی کہ لوگ آپ سے متاثر ہوتے چلے گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ بس زبان ہوتے، سخت دل ہوتے تو جو لوگ آپ کے قریب ہو رہے ہیں، جو آپ سے متاثر ہو رہے ہیں، جو آپ پر ایمان لا رہے ہیں، یہ آپ سے دور ہو جاتے۔ یہ آپ کے کردار کا کمال ہے۔ حضرت عائشہ سے کسی نے آپ کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن، نبی کا کردار، نبی کا کیریکٹر، نبی کے اخلاق تو قرآن کی عملی تفسیر ہے، عملی نمونہ یہ لوگوں کو متاثر کرے گا۔ ہمارے ملک ہندوستان میں جو اسلام پھیلا یہ مسلمانوں کے کردار کی وجہ سے، مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے۔ اسلام جو سب سے پہلے اس ملک میں آیا وہ تاجروں کے ذریعے آیا۔ عرب تاجر کیرلا ملبار میں تجارت کیا کرتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی وہ بہت ساری چیزیں لا کر یہاں پر تجارت کرتے اور یہاں کی بہت ساری چیزیں عرب میں جایا کرتے تھے۔ تاجروں میں جو خرابیاں ہوا کرتی وہ ساری خرابیاں ان کے اندر تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد ان کے اندر ایک تبدیلی آ گئی۔ جہاں پہلے وہ جھوٹ بولتے تھے اب سچ بولنے لگے، خیانت کی جگہ امانت کا پاس و لحاظ کرنے لگے اور لین دین میں کھڑے نکلے، اور جو بھی ناپ تول کیا کرتے تھے اس میں ڈنڈی مارنے کے بجائے پوری طریقے سے ناپ تول کیا کرتے تھے۔ ان کے ان اخلاق سے، کردار سے متاثر ہو کر یہاں کے لوگ اسلام لاتے چلے گئے۔ آج ہماری زبانوں میں اگر تاثیر نہیں تو اس کا بنیادی سبب ہماری بدعملی، ہمارا کردار ہے۔ ہم اگر کردار کے غازی بن جائیں تو لوگ ہم سے متاثر ہوں گے اور اللہ تعالی ہماری زبان میں تاثیر عطا فرمائے گا۔ اور تیسری چیز، عملی تقاضوں میں ہر کار خیر کو انجام دینے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، ہر نیکی کو انجام دے، ہر نیک کام کو انجام دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، یہ خدمت دین کا تقاضا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے 4 سوالات کیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، من اصبح اليوم منکم صائما، آج تم میں سے کون روزے سے؟ سب خاموش تھے، نفل روزہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج میں روزے سے۔ پھر اللہ کے نبی نے دوسرا سوال کیا، من اطعم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے کسی غریب اور مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش تھے۔ اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر کا ہاتھ اٹھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ آج میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا۔ پھر اللہ کے نبی نے تیسرا سوال کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟
اس سوال کے جواب میں بھی حضرت ابو بکر نے کہا کہ آج میں نے ایک بیمار کی عیادت کی. پھر اللہ کے نبی نے چوتھا سوال کیا کہ آج تم میں سے کون کسی جنازے میں شریک ہوا؟ اس کے جواب میں بھی حضرت ابو بکر اپنا ہاتھ بلند کرتے اور کہتے کہ میں نے آج ایک مسلمان کے جنازے میں شرکت کی. ہر کار خیر میں، ہر نیکی میں آگے بڑھنے کا شوق اور جذبہ یہ ایک عالم دین کے اندر ہونا چاہیے. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 4 سوالات کے جواب میں اپنا ہاتھ بلند کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر ایک ہی دن میں یہ 4 کام جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوتا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی، ہر کار خیر میں آگے آگے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے انہیں یہ بشارت دی کہ جنت کے 8 دروازوں سے جس شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے گا، اختیار دے گا، ان میں سے ابو بکر بھی ہو. اللہ کے نبی نے جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ہر شخص اپنی اپنی نیکی کے اعتبار سے جنت کے کسی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا. باب الریان سے روزے دار داخل ہوں گے، باب الصلاۃ سے نمازی داخل ہوں گے، باب الجہاد سے اللہ کی راہ میں جد و جہاد کرنے والے داخل ہوں گے، باب الصدقہ سے صدقات و خیرات کرنے والے داخل ہوں گے. حضرت ابو بکر نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جو 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہوگا یا 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہونے کے لیے اسے پکارا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اعزاز عطا کرے. یہ کس وجہ سے؟ یہ ہر کار خیر میں آگے رہنے کی وجہ سے. عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی کام کو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھے، ہر کار خیر میں آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر رکھے. اور اسی طریقے سے ایک تقاضا یہ بھی ہے، نیکیوں میں جلدی کرنے کا شوق اور جذبہ، نیکیوں میں سستی کرنا، نیکی میں تاخیر کرنا، یا یہ سوچنا کہ یہ نیکی میں بعد میں کر لوں گا، بعد میں اس کو انجام دوں گا، یہ تاخیر اور سستی یہ عالم دین کے، ایک مومن کے اور خصوصاً عالم دین کی شان کے خلاف ہے. عالم دین کو چاہیے کہ جہاں بھی نیکی کا موقع ملے اس نیکی کو انجام دینے میں جلدی کرے. قرآن مجید میں نیکی پر ابھارنے کے لیے جو اصطلاحات قرآن مجید میں استعمال کی گئی ان میں سے بہت ساری وہ ہیں جو جلدی کرنے پر دلالت کرتی. کہیں کہا گیا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. کہیں کہا گیا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف تیزی کرو، دوڑتے ہوئے جاؤ. اور وہیں پر کہا گیا فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو. تو یہ ساری چیزیں کس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نیکی کا جہاں بھی موقع ملے اس کو انجام دینے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، سستی نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو دیکھا پہلی صف میں آنے میں تاخیر کر رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تقدموا وقتموا بھی، آگے بڑھو، میری اقتدا کرو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ آگے بڑھنے سے، نماز میں صف اول میں آنے سے سستی کرتے رہیں گے، تاخیر کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے آخری درجے میں انہیں داخل کر دے گا. تو جلدی کرنا نیکیوں میں یہ ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے چند لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے. اپنے قوم کے چند لوگوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہے. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا جو شوق تھا اس میں وہ ذرا جلدی کیے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ اپنے قوم کو پیچھے چھوڑ کر تم نے جلدی کیوں کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیں، عجلت الیک ربی لترضی، اے پروردگار میں نے جلدی اس لیے کی تاکہ تم اس سے راضی ہو جائے. یہی جلدی ہر نیکی کو انجام دینے میں مومن سے مطلوب ہے. اور اسی طریقے سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نیکیوں میں مسابقے کا جذبہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ، صرف نیکی میں جلدی کا جذبہ نہیں بلکہ نیکی میں ایک دوسرے سے سبقت کا جذبہ. دنیاوی کاموں میں تو ہمارے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے. کسی کو کوئی اچھا لباس پہنتے ہوئے ہم دیکھیں تو ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں ویسا ہی بلکہ اس سے اچھا لباس پہنوں.
کوئی زیور کسی کو پہنتی ہوئے دیکھتی تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ویسا زیور میں بھی پہنوں. دنیاوی کاموں میں ہمارے اندر مسابقے کا جذبہ پایا جاتا ہے. یہ مطلوب نہیں ہے. عالم دین سے جو مطلوب ہے خیر کے کاموں میں مسابقے کا جذبہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. سبقت لے جانے والوں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو چاہیے کہ ان کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائیں. صحابہ کرام میں ہم یہی جذبہ دیکھتے ہیں. حضرت ابو بکر کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا، ایک تو نیکی میں ان کی جلدی اور دوسرا نیکیوں میں دوسروں سے سبقت لے جانے کا جذبہ. حضرت عمر اور حضرت ابو بکر ان دونوں کے درمیان ہمیشہ نیکیوں میں مسابقے کا جذبہ ہوا کرتا تھا. حضرت عمر کہتے کہ میں کوشش کرتا کہ نیکی میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، لیکن ہمیشہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے آگے بڑھ جاتے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کو اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنے کا حکم دیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس بہت سارا مال تھا اور میں دل ہی دل میں یہ سمجھ لیا کہ آج خیر کے کام میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا. جتنا مال تھا اس مال کو انہوں نے دو حصے کیے. ایک مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لا کر حاضر کیا، مال بہت زیادہ تھا. اللہ کے نبی نے اتنا سارا مال دے کر پوچھا هل ابقیت لآلک، کیا آپ نے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نصف، اتنا ہی مال، آدھا مال میں اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا. اللہ کے نبی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے برکت کی دعا کی. کچھ دیر کے بعد حضرت ابو بکر آئے، اس سے بھی زیادہ مال لے کر آئے. اللہ کے نبی نے یہی سوال ان سے بھی کیا هل ابقیت لآلک، کیا آپ نے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ آئے؟ حضرت ابو بکر کا جواب کیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ آیا ہوں، جتنا مال تھا وہ سب میں لے آیا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ کسی بھی خیر کے کام میں ابو بکر سے سبقت نہیں کر سکتا. یہ مسابقے کا جذبہ یہ صرف مالدار صحابہ میں نہیں، غریب صحابہ میں بھی تھا. ایک مرتبہ یہ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر شکایت کرتے ذهب اهل الدثور بالاجور، اے اللہ کے رسول یہ مالدار صحابہ نیکیوں میں ہم سے سبقت لے گئے. وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے، ہماری طرح وہ روزہ رکھتے، وہ ایک کام ایسا کرتے جو ہم نہیں کر سکتے. وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ، اللہ نے انہیں مال عطا کیا، وہ اپنے زائد مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہمارے پاس مال نہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتے، نیکی میں وہ ہم سے سبقت لے گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے نبی نے تم کو اور بہت سارے مواقع عطا کیا اور بہت سارے ذرائع اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا. امر بالمعروف یہ بھی ایک اللہ کی راہ میں خیرات کا یا نیکی کمانے کا ایک ذریعہ ہے. برائی سے روکنا، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ سب نیکیوں کے مختلف ذرائع. جب غریب صحابہ اس کا اہتمام کرنے لگے، مالدار صحابہ کو اس کا علم ہوا، وہ بھی نیکیوں کا اہتمام کرنے لگے. پھر یہ غریب صحابہ آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی، وہ بھی ان نیکیوں کا اہتمام کرنے لگے. آپ اور بھی کوئی ایسا عمل بتلائیے کہ ہم اس کی وجہ سے ان سے سبقت لے جائیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے مسابقے کا جو جذبہ تھا وہ اصل چیز ہے. یہ خدمت دین کے کچھ علمی اور عملی تقاضے اللہ تعالیٰ نے ہمارا شمار اہل علم کے طبقے میں کیا ہے. یقیناً یہ ہمارے لیے جہاں پر اعزاز کی بات ہے وہیں پر اپنے مقام کو سمجھنے کی بات ہے. اگر ہم نے اس مقام کو سمجھا، اس کی ذمہ داری کو ادا کی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم سرخرو ہوں گے. اور اگر ہم نے اس مقام کے جو ذمہ داریاں جو تقاضے، ان ذمہ داریوں اور تقاضوں کو ہم نے پورا نہیں کیا تو کل قیامت کے دن ہمارا جو انجام ہوگا ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کی روایت ہے،
کہ سب سے پہلے جن لوگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو سلگائے گا ان میں سے ایک عالم بھی ہوگا. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مقام اور مرتبے کو پہچانیں اور اس کی ذمہ داریوں اور تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپ کے بعد بازار کی کھڑیاں ختم ہوتی ہیں، بجائے سینے کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، انتظار کے لمحے